اگر ہم توجہ کریں اپنے اس بھارت کی جب کہ تقسیم نہیں ہوئے تھے، غیر منقسم ہندوستان کی بات کریں، سری لنکا، پاکستان، ہندوستان جو متصل تھے، جب یہ 800 سال پہلے کا زمانہ گزرا ہے، سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت صحیح قول کے مطابق 527 ہجری ہے، ولادت 527 ہجری ہے، اور آج 1444 ہجری چل رہے ہیں۔ اب آپ اس وقت سے جوڑ لیں، حساب لگا لیں کہ 500 سال اور 1400 سال تو کتنا ہو گیا؟ 9 5 14، گویا کہ 850 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، کیونکہ حضرت کا وصال شریف 633 ہجری میں ہے، یہی مورخین نے لکھا ہے۔ تو بہرحال 12 اور آج 14 چل رہا ہے، تو 800 سال سے زیادہ کا فاصلہ گزر گیا۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور اللہ کے نیک بندوں کے تعلق سے ان کے کردار، ان کے اعمال، روز مرہ کی زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے کس طریقے سے تھے، ان چیزوں کو بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہمیں ان کی راہ پر چل کر اپنی زندگی سنوارنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے محبوب، اپنی جان کو ان لوگوں سے، اپنے نفس کو ان لوگوں سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں، کون ہستیاں ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ بھئی صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اپنے رب کو پکارنا، رب کی ربوبیت کا اقرار کرنا اور اسی پر قائم و دائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ اوصاف حمیدہ اللہ کے نیک بندوں میں بدرجہ اتم موجود ہوا کرتے ہیں۔ تسبیح و تہلیل، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی خوشنودی حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا، یہ اولیاء کرام کا سمجھیے نصب العین ہوا کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب کے رسول راضی ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن بندوں سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رضا و خوشنودی کا مژدہ اور خوشخبری سناتا ہے، تو جس بندے سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری مخلوق اس بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے جس بندے کو محبوب مقبول بنا لیتا ہے، وہ کائنات میں ہر ایک کے نزدیک مقبول اور محبوب ہوا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی جس بندے پر اپنی رضا و خوشنودی کا اظہار فرما دے، کائنات میں اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا اتنا فرما دیتا ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا میرے معزز سامعین کرام، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کروں۔ عالی جناب عزت مآب جناب سید مسعود صاحب، جو ٹھنڈی کے موسم میں ممبئی کے دورے سے تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ صحیح و سالم رکھے، ہم سب کو صحت و تندرست رکھے۔
یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، نام کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ جمعے میں یہ سن چکے ہیں، تو اس کا کچھ حصہ اور ٹکڑا آپ حضرات تک بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا حال کیا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَا هُمْ أَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو نبی نہیں ہیں، شہید نہیں ہیں، جو نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، مگر ان کا حال یہ ہے یقبتہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت الی مکانہم من اللہ بمکانہم من اللہ، کہ وہ انبیاء کے گروہ میں سے بھی نہیں ہیں، حزب شہدائے کرام میں سے بھی نہیں ہے، پھر بھی قیامت کے دن انبیاء کرام، شہدائے عظام علیہم السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، قیامت کے دن ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، ان کے مقام کو دیکھ کر کے رشک کرتے نظر آئیں گے۔ واہ، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا، کیا بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیا مقام و مرتبہ اللہ نے بخشا ہے۔ قیامت کے دن ان کے مقام کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، ایسا مقام ہوگا ان کا، اور یہ مقام نبی ہونے کی بنیاد پر نہیں، شہید ہونے کی بنیاد پر نہیں ملا۔ یہ مقام کیسے ملا؟ تو آگے اس سوال کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ من ہم، وہ گروہ کون ہیں جو نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کا اتنا بلند رتبہ اور بڑا مقام ہوگا کہ انبیاء شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر فخر کریں گے، رشک کریں گے، حالانکہ مقام نبوت سے بڑھ کر کے کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ ان کی فضیلت ہے کہ انبیاء ان کے مقام کو دیکھ کر کے رشک کریں گے، مطلب یہ نہیں کہ انبیاء سے درجہ بڑھ جائے گا، مگر نبی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے۔ آپ انبیاء کرام کی جو فضیلت اور ان کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک، یہ سارے مسلمان پر واضح ہے۔ شہدائے کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو معلوم ہے کہ شہیدوں کا کیا مرتبہ ہے۔ مرتبہ کس کا ہے؟ اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی یہ وہ اولیاء کرام کی جماعت اور گروہ ہوں گے جن کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء رشک کرتے نظر آئیں گے۔ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ گروہ کون ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ، وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ قوم ایسی قوم ہے جن کی آپسی محبت و عقیدت صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوا کرتی ہے۔ آپس میں جو ایک دوسرے سے میل ملاپ ہے، جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، کسی رشتہ داری اور مالداری کے بنیاد پر ان کا یہ رشتہ قائم نہیں ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے ہم اس کی رضا چاہتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو ان گروہ کی جو آپسی محبت و عقیدت وہ محض اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، کسی رشتہ داری اور مالداری کے بنیاد پر وہ محبت نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ حبت اور محبت جو حدیث شریف میں آپ حضرات نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ ان کی محبت محض اللہ کی خاطر ہوتی ہے، ان کا جینا مرنا اللہ کی خاطر،
حدیث شریف میں ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی. مطلب اگر کسی سے دشمنی بھی ہو تو اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس لیے ہمارا یہ دشمن ہے، اور کسی سے محبت اگر ہو تو اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اس لیے میرے نزدیک بھی وہ محبوب ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا یہی مطلب ہوا کرتا ہے، اللہ کے لیے بھی محبت اور اللہ کے لیے دشمنی. یہی ایمان کامل کی پہچان ہے. جو اللہ تعالیٰ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، کھلا گستاخ ہے، اس سے محبت کا اظہار کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا نہیں بلکہ اللہ و رسول کی نافرمانی کرنا ہے اور باعث تکلیف ہونا ہے. تو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت یہ ایمان کی علامت و پہچان ہے. تو ہم اللہ والوں سے محبت کریں اور اللہ کے دشمنوں سے دوری اختیار کریں. اسی ایمان کامل کی یہی علامت اور یہی نشانی اور پہچان ہے. میرے معزز سامعین کرام، یہ علامت کس نے پہچان کرائی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ وہ بندے صالحین کہ جو آپسی محبتیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. اور آگے حدیث شریف میں طویل حدیث ہے کہ یہ ان کا مقام و مرتبہ جو ملا ہے، اسی حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ والوں کا، یعنی جن کی آپسی محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے، کسی رشتہ داری اور مالداری کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی. وہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کا مقام ایسا ہوگا کہ میدان قیامت میں جس دن لوگ خوف زدہ ہوں گے یہ اللہ والے بے خوف نظر آئیں گے. جس دن سب حزن و ملال میں ہوں گے یہ اللہ والے اس دن امن و قرار کے ساتھ نظر آئیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے قرآن کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ، یعنی سنو بے شک اللہ کی اولیاء کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے. یہ وہی اظہار ہوگا وہاں پر کہ جب سب خوف زدہ ہوں گے وہ بے خوف ہوں گے، سب جب حزن و ملال میں ہوں گے وہ امن سلامتی اور قرار میں ہوں گے. اور جو ان کا چاہنے والا ہوگا، جو ان کا محبت کرنے والا ہوگا، ان کے صدقے اور طفیل میں وہ بھی بے خوف نظر آئے گا. میرے معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو ان لوگوں سے مانوس رکھیں، ان لوگوں سے لگائیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں. میرے معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی شان نزول کے تعلق سے مفسرین کرام کی رائے ہے کہ یہود و نصارہ جو بظاہر مالدار تھے اور وہ مسلمان ابتدائی دور میں جن کے پاس مال و زر کم ہوا کرتے تھے، مگر دولت ایمان کے مقابلے میں دولت دنیا کوئی چیز نہیں ہے. ان کے نزدیک سب سے بڑا سرمایہ، ان کے نزدیک سب سے بڑی دولت حب رسول اور حب خدا، یہ سب سے بڑی دولت تھی ان کے پاس. تو وہ یہود و نصارہ آتے سرکار کی بارگاہ میں اور لا کر کے برائی کرتے تھے ان لوگوں کی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی، اور کہتے کیا آپ ان پھٹے فرہاد اور جو ہے غریب الحال لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر کے ہماری طرف آئیے، ہم صاحب مال ہیں، صاحب جلال ہیں، ہماری طرف آئیے تو ہم اسلام لے آئیں گے اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ اسلام لے آئیں گے. کس چیز کی طرف دعوت دی تھی؟ مالداری کی طرف. اور برائی کس کی تھی؟ ان معزز ہستیوں کی جو صبح و شام اپنے رب کے لیے جیتے ہیں، ان کے شکوے اور شکایت کیے تھے. رب تبارک و تعالی نے ان کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں اتار دی. کہ محبوب
آپ انہی لوگوں سے اپنی جان کو مانوس رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یہ نہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ تو اسلام کے پکے مخالف اور دشمن ہیں، یہ آپ کے نہیں ہو سکتے، آپ کے وہ ہیں جو آپ کے رب کو صبح و شام پکار رہے ہیں، آپ ان کی طرف لگے رہیے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال ہے۔ معزز سامعین کرام، میں عرض کرنا چاہوں گا انہی معزز ہستیوں میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا پرنور اور باوقار ہستی اور ذات جو اپنے نسب کے اعتبار سے حسنی حسینی سید ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں، اور اپنی والدہ کی جانب سے وہ حسینی ہیں اور والد کے جانب سے حسنی سید ہیں۔ والد کے جانب سے وہ ہے تاریخ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تحریر فرمایا، بہرحال حسنی حسینی دونوں جانب سے، چاہے والدہ کی جانب سے ہوں، بہرحال نسب کہاں پہنچتا ہے؟ سرکار تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک طریقے سے کہہ لیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ماسٹر سید شاہد صاحب قبلہ اس دن آئے تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، زیارت بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ حسنی حسینی نسب اور تاریخ بتانا مقصود نہیں ہے، ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ ہند کے راجہ نے جو بے لوث اسلام کی خدمات کیے ہیں، یہ اور جو اسلام و مسلمین کی جو یہاں خدمت کیے، اسلام کی شمع جلائی، اسلام کی روشنی پھیلی ہندوستان کی سرزمین پر، وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دم قدم سے اسلام کی روشنی پھیلی ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے معزز سامعین کرام، جب ہمارے خواجہ ہند کے مہاراجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تمام علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد ایک شیخ کامل کی تلاش میں جب چلے تو پیر کون ملا؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سفر و حضر میں جن کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے، تقریباً 20 سال تک۔ آج مرید ہونے کے بعد تو ہم 1 گھنٹے کے لیے بھی ملاقات کرنے نہیں جا پاتے ہیں، مگر یہ کیسا مرید، وہ کیسا پیر، پیر بھی پہنچا ہوا اور مرید بھی الحمدللہ پہنچا ہوا۔ ایسے پیر و مرید کا رشتہ تھا آپس میں۔ جب سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال خدمت میں رہنے کے بعد، خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد جب پہنچے سید دونا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے جب پہنچے، کہاں؟ روضہ رسول پر حاضری ہوئی۔ الحمدللہ جب روضہ رسول پر حاضری ہوئی تو ہندوستان کی اسلامی خدمت جو ان کے حصے میں آئی، وہ سب کے سب فیضان نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھے۔ بلکہ روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے طواف وغیرہ حج وغیرہ کرنے کے بعد جب زیارت رسول کے لیے روضہ رسول پر جب پہنچے، بہت سارے دیوانوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور دیوانوں کی بھیڑ لگی تھی، اسی میں ایک آواز آئی، ایک خادم آیا اور آواز لگایا کہ یہ تمام بھیڑ میں اور مجمع میں معین الدین کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد فرما رہے ہیں۔ جس کو سرکار یاد فرمائے اس کے مقام کا کیا پوچھیں۔ اب ناموں میں اشتباہ ہو گیا، کئی نام کے لوگ وہاں موجود تھے، کہا کون معین الدین، کون معین الدین، کون معین الدین، یہ شور ہونے لگا۔
خادم پھر پہنچا سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ واضح فرمایا جائے کون معین الدین؟ تو آواز آئی معین الدین چشتی کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ خادم آیا اور آنے کے بعد کہا معین الدین چشتی کو بارگاہ رسول میں یاد کیا جا رہا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے ہوئے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور قبروں کی زیارت چھوڑو، صاحب قبر کی زیارت ہو گئی، صاحب قبر کی زیارت ہو گئی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین تم جاؤ ہندوستان کی طرف، وہاں کے لوگ شرک و کفر کی تاریکیوں میں اندھیروں میں ہیں، انہیں وہاں سے نکالو اور اسلام کی روشنی پھیلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں نے ہندوستان کو دیکھا نہیں۔ تو تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک انار دیا گیا۔ آج ہم لوگ نقشہ دیکھنے کے لیے سب لگاتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کون جگہ کہاں ہے، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتے ہیں، وہ بند کرتے ہیں۔ ہم نقشہ دیکھتے ہیں کاغذ پر، نقشہ دیکھ رہے ہیں انار کے دانے میں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے، انار دیا گیا اور اسی انار میں جو ہے سارے نقشے ہندوستان کے آ گئے، اجمیر بھی آ گیا، دلی بھی آ گئے، ساری جگہیں اسی میں آ گئیں، اور اسی کے ذریعے سے حضرت خواجہ ہند کے راجہ نے دیکھ لیا کہ ہمیں اجمیر کی دھرتی پر جانا ہے۔ انار کے ذریعے سے آج تو پہنچنے کے بہت سارے آلات، میپ کے ذریعے سے بھی ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا میپ تھا وہ انار میں آپ کسی کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانے والی چیز ہے کہ نہیں؟ مگر دیا کہاں سے گیا تھا اور دیا کسے گیا تھا، آپ دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے، ذرا یہ تو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہندوستان میں اجمیر کی دھرتی پر جاؤ۔ بہرحال سرکار کا حکم تھا، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اب تبلیغ و ارشاد کے لیے نکلے وہاں سے۔ جب وہاں سے نکلے تو 40 لوگوں کا قافلہ تھا ان کے ساتھ، وہاں سے نکلے کہاں، ادھر ملتان پاکستان لاہور ہوتے ہوئے حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر بھی حاضر ہوئے، اور 40 دن کا وہاں چلہ بھی کیا۔ اور بزرگوں کے چلے میں اور آج کے چیلوں کی چلے میں بہت فرق ہے، سمجھ گئے نہیں؟ آج جو حدیث کے نام پر چلہ کرایا جاتا ہے، اس چلے میں پہلا سبق یہ ہے کہ فاتحہ کرنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور بزرگوں کے چلے کا سبق یہ ہے کہ فاتحہ کرنا جائز ہے۔ حضرت غریب نواز کا جو چلہ ہوا ان کے مزار پاک پر، وہ 40 دن کا ہوتا ہے، اس کو چلہ کہتے ہیں۔ یہ بھی چلہ ثابت ہے، یہ بھی چلہ ثابت ہے، مگر وہ چلہ ثابت نہیں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ جس میں لوگوں کے اعتقاد کو برباد کیا جائے، وہ چلہ ہے ہی نہیں، وہ کسی شیطانی چلوں کا چلہ ہے جس میں جانے سے ایمان تباہی ایمان ہے۔ یہ بات الفاظ میں مسخرہ ہو سکتا ہے، مگر بات حقیقت یہی ہے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے بزرگان دین کے چلوں کی طرف آئیے۔ اس چلے میں تحفظ ایمان ہے اور تحفظ مقام اولیاء کرام ہے۔ میرے معزز سامعین، 40 دن کا جب چلہ کیے وہاں، تو جب ان بزرگ کا فیض اور ان کے مقام کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، تو وہیں پہ ایک شعر لکھ کر کے چلے آئے جو آج تک بطور علامت وہ شعر وہیں پہ لکھا ہوا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ شعر کس کا تھا؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مطلب گنج بخش فیض عالم، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ عالم کو
فیض کا خزانہ بخشنے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ مظہر نور خدا، نور خدا کے مظہر ہیں، اور جو ناقص ان کے دربار میں جاتا ہے اس کو پیر کامل بنا دیتے ہیں، اور جو پیر کامل ان کی بارگاہ میں جاتا ہے ان کو رہنما اور ہادی بنا دیتے ہیں۔ ایسے ان کے دربار کا عالم ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ ہند کے راجہ تشریف لائے، اجمیر کی دھرتی پر قیام کیا، اور وہیں سے اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہو گئی۔ تاریخ اور واقعات کی روشنی میں ہم اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام کی جو روشنی پھیلی ہے، اسلام جو پھیلا ہے، کسی زور جبر اور تلوار کی بنیاد پر نہیں، بزرگوں کے اخلاق اور روشن کردار کی بنیاد پر۔ حضرت خواجہ نے تلوار چلائے تھے ہندوستان میں آ کر کے، کسی سے جنگ و جدال کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ اور جو مقابلے میں اور جو اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے آئے، انہیں صرف ایک سبق سکھایا، وہ بھی کیا؟ اللہ والوں سے کوئی کبھی الجھے نہ، اللہ کے نیک بندوں سے کوئی زبان درازی نہ کرے، اور ان کی بارگاہ میں جائے تو دل بالکل صاف کر کے، کیونکہ ان کا قلب بہت صاف ستھرا ہے، اور اتنا صاف ستھرا ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اتنا قلب ان کا صاف اور ستھرا ہے۔ ان کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنا بھی قلب صاف کر کے جایا کرو، اور جب قلب صاف ہوگا تب وہ تم پر جو ہے بزرگان دین کا فیض جاری اور ساری ہوگا۔ جب روکا پرتھوی راج چوہان کا زمانہ تھا، اس وقت جب انا ساگر پر پابندی لگائے تھا، واقعہ بڑی مشہور ہے، کیونکہ وضو کرنے سے روکا جا رہا تھا، نماز پڑھنے سے روکا جا رہا تھا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور صرف اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ کوئی اللہ کے نیک بندوں کو پریشان نہ کرے، اللہ کے مخلوق پر کوئی بے جا ظلم و ستم نہ کرے، صرف اپنے خادم کو کہہ دیا تھا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ انا ساگر کے پاس اور جا کر کے کہنا کہ تمہیں خواجہ بلا رہے ہیں۔ وہی ایک چھوٹا سا کٹورا تھا جس میں تمام انا ساگر کا پانی سما گیا۔ یہ واقعہ بڑی مشہور ہے کہ نہیں؟ سما گیا۔ اب کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ کرامت اگر نہ سمائے تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کرامت کا اظہار ہے۔ عقل اس بات کے مخالف ہو سکتی ہے مگر کرامت اس بات کا مخالف نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے پتھر اتنا سخت ہے مگر انبیاء کے قدم پڑ جائے تو موم ہو جایا کرتا ہے، وہ معجزہ ہے ان کا، خدا کی قدرت ہے جو اپنے بعض بندوں کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ عالم میں تصرف کرتے ہیں۔ بہرحال پانی آ گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف انا ساگر ہی خشک ہوا تھا بلکہ سارے تالاب، سارے کنویں، یہاں تک کہ ماؤں کے پستان کے دودھ تک کے خشک ہو گئے تھے۔ یہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں بے ادبی اور توہین کرنے کا نتیجہ۔ جب سب پریشان ہو گئے، آئے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ وہ تو غریب نواز ہیں ہی، نوازنے والے، بڑے سخی تھے۔ ہمارے خواجہ ہند کے راجہ بڑے سخاوت کرنے والے تھے۔ میرے معزز سامعین، جب لوگ وہاں پہنچے، کیسی ایسی بات ہے حضور مہربانی فرمائی جائے، تو بھی اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اور اس پانی کو انا ساگر میں انڈیل دو۔ پھر جب چھوٹا سا کٹورے میں جو پانی اس کو انڈیل دیا گیا تو سارا تالاب انا ساگر ویسے ہی پہلے کی طرح لبالب اور اس کی ٹھاٹھیں موجیں مارنے لگے۔ آج بھی وہ نشانی اور علامت موجود ہے، اور انا ساگر کی جو شہرت ہے وہ انا ساگر ہونے کی بنیاد پر نہیں، کرامت خواجہ ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو جانتے ہیں۔ تارا گڑھ پہاڑ کو ہم کس لیے جانتے ہیں؟ اپنے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ناز کی برکت کی وجہ سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ تو بزرگان دین کا جہاں قدم پڑ جائے وہ جگہ بھی بہت متبرک ہو جایا کرتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی لیے ہمارے خواجہ کی آمد سے پہلے اجمیر تھا۔ جب خواجہ کی آمد ہو گئی تو اجمیر ہی نہیں، اجمیر شریف ہو گیا۔ اجمیر شریف ایک شرافت کا ایک لفظ۔ اجمیر شریف کیوں ہوا؟ کیونکہ شریف النفس شخصیت، جس کا نفس بڑی شریف ہے، نفس بڑے پاکیزہ ہے، نفس مطمئنہ ہے،
ہر چیز سے وہ مطمئن ہے، ایسا نفس وہاں پر جلوہ گر ہے۔ تو میرے معزز سامعین کہ مزارات اولیاء کرام پر اگر کچھ کام شریعت کے خلاف ہو رہے ہیں، مثلا زیارت قبور، مزارات اولیاء کرام پر عورتوں کو بھی جانا منع ہے، عورتوں کو بھی جانا منع ہے، حسب استطاعت انہیں بھی منع کرے، شریعت کا مسئلہ بتائیں۔ سرکار نے فرمایا ان المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے، مطلب پردے کی چیز ہے۔ نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا 27 درجہ فضیلت رکھتا ہے، اس میں عورتوں کو جانے سے روک دیا گیا ہے حاضری جماعت سے، تو مزار پر تو بہرحال تو کہا گیا ہے کہ خواتین کو زیارت قبور منع ہے، ان کو روکا جائے، بالفرض روکنے کے باوجود اگر چلی جائیں، اختلاط مرد و زن ہو رہا ہے، سب خلط ملط ہو کر کے بزرگ کے مزار پاک پر جا رہے ہیں، تو یہ جو کام شریعت کے خلاف ہے، جو امر ناجائز ہے، اس ناجائز کام کو روکا جائے گا، نہ کہ اس امر کی وجہ سے زیارت قبور ہی سے روک دیا جائے گا۔ یہ کسی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، یہ انتہائی جہالت و نادانی کی بات ہے، اور یہ بات ہم نہیں کہتے، یہ بات حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المحتار، جو در مختار کا حاشیہ ہے فتاوی رد المحتار کے حوالے سے ایک فتویٰ آج ہم بھی دے کر کے چلے جاتے ہیں مفتی ہونے کے ناطے، حدیث نعمت کے طور پر، مطلب کوئی تفخر نہیں ہے، ڈگری آپ ہی لوگوں کی دعاؤں سے ملی ہے، ایک فتوے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، ٹائم بھی ہے، اگر ٹائم ہو تو میں اس فتوے کو ظاہر کر دوں۔ یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، تاکہ بات بھی پتہ چل جائے کہ جو لوگ اس فعل کی وجہ سے زیارت اولیاء کرام سے روک دیتے ہیں وہ کتنے بڑے غلطی پر ہیں اور فتوے کے مخالف ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شامی شریف میں لکھتے ہیں اسی تعلق سے زیارت قبور کے بیان میں، ان کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكُ لِمَا يَحْصُلُ عندها من منکرات و مفاسد کا اختلاط الرجال بالنساء وغیرها لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع قلت ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة وكان معها نساء النائحات۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتوے کا مقصد یہ ہے ولا تترکو، اور ترک نہیں کیا جائے گا، کیا چیز؟ قبروں کی زیارت کو نہیں چھوڑا جائے گا، کس بنیاد پر؟ لما یحصل عندہا، اس چیز کی وجہ سے جو وہاں پایا جاتا ہے، کیا چیز؟ یہی مان لیجئے کہ اختلاط مرد و زن ہو یا اور کوئی ناجائز امور ہو، اس کی وجہ سے، یعنی اس ناجائز کام کی وجہ سے زیارت قبور سے نہیں روکا جائے گا، بلکہ کہہ رہے ہیں من منکرات، یعنی کوئی کام مزارات اولیاء کرام پر شریعت کے خلاف ہو رہا ہے اور کوئی فساد پیدا ہو رہا ہے شریعت کی روشنی میں، تو کہتے ہیں مثال دے کر کے کا اختلاط الرجال بالنساء، جیسے عورتوں کے ساتھ مردوں کا خلط ملط ہونا، ایک ہی میں مل جل کر کے سب جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ والا کیا ہے؟ منکرات میں سے ہے، یعنی یہ شریعت کے خلاف کام ہے، امر ناجائز ہے، تو اس امر ناجائز کی بنیاد پر اصلی زیارت قبور سے روکا نہیں جائے گا اور نہ قبروں کی زیارت چھوڑی جائے گی اس بنیاد پر۔ اب انہوں نے وَإِنْكَارُ الْبِدْعِ، تو انسان پر کہتے ہیں، انسان پر اس چیز کو کرنا، انہوں نے فرمایا علی الانسان فعلھا، یعنی انسان پر اس کا کرنا ضروری ہے، یعنی اس مستحب فعل کو اس ناجائز کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کام کو کیا جائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس مسئلے کی دلیل میں اسی مسئلے کو پیش کیا ہے جنازے کے پیچھے پیچھے عورتوں کے جانے والے مسئلے پر، کہ جیسے وہاں عورتوں کے جانے سے اصل جنازہ سے نہیں روکا جائے گا، اسی طرح یہاں اگر اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، کچھ امر ناجائز کا یہاں ارتکاب کرتے ہیں، تو اس فعل ناجائز کو روکا جائے گا، اولیاء کرام کی زیارت قبور سے نہیں روکا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا میرے معزز سامعین۔ تو جو کام خلاف شرع وہ ہر جگہ خلاف ہے اور ہر جگہ ناپسندیدہ ہے، نامحمود ہے، اس کام کو کہیں بھی روکا جا سکتا ہے،
چاہے وہ مزارات اولیاء کرام پر ہو یا کہیں بھی ہو، شریعت کے خلاف ہر جگہ آپ منع کیجئے، آپ کے پاس استطاعت ہے، ہر جگہ روکیے، مگر اس کی وجہ سے زیارت قبور سے نہیں روک سکتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، فتوے کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بزرگان دین کے مزارات پر جانا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بھی جائز ہے۔ اگر مزارات اولیاء کرام پر کچھ امر ناجائز ہو رہے ہوں تو ان کو روکا جائے، اس کی وجہ سے زیارت قبور سے منع نہ کیا جائے۔ اس سے منع کرنا یقیناً فیض سے محروم ہونا ہے اور ایک نیک عمل سے آدمی کو روک دینا ہے، اور کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو نیکی کا حکم دیتا ہے نہ کہ وہ نیکی سے منع کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ ان لوگوں سے اپنی جانیں مانوس رکھیں جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے بزرگان دین سے ہم محبت کریں، عقیدت کریں، خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے سرزمین پر سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری شان ہیں، سنیوں کی جان ہیں، اسلام کی علامت اور پہچان ہیں، ہم تعلقات، محبت، الفت کو بنائے رہیں اور ان کے دامن فیض سے وابستہ رہیں اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔